السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ مظلوم صحابہ کے نام۔ دوستو، بعض لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ زیادہ وقت لیے بغیر ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا صاحب، ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں وہ فرما رہے تھے کہ وہ ایک صحابی ہے، یہ روایت بھی ہے صحیح بخاری میں۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے نا، مفتی طارق مسعود، انجینئر ہو گیا، یہ اور لوگ، یہ گمراہ کیوں ہوئے ہیں؟ انہوں نے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پہ قرآن چھوڑ دیا ہے اور صحیح بخاری پکڑ لی۔ اب اللہ نے صرف اور صرف نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، انہوں نے وہاں سے ہٹا کے ان کو نکال کے جو حدیث قصہ جو ضعیف راویوں پہ مبنی روایت ہے اس کو پکڑ لیا، اور انجینئر فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق وہ اہل بیت ہیں اور امہات المؤمنین بعد میں، یعنی جو حدیث میں آتا ہے وہ پہلے ہے اور جو قرآن میں آتا ہے اسے دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے۔ ہمارا ان کا یہ فرق ہے، ہم قرآن کو نمبر 1 مانتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کی اسکرین پہ اسکرین شاٹ آ رہا ہے، یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، جس کے مطابق ایک صحابی جو تھے وہ چور صحابی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو صحابی تھے وہ چور تھے۔ اچھا، کیا چوری کیا؟ نبی کی چادر چوری کی، ان کو ایک تیر آ کے لگا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو نبی نے کہا کہ اس نے چادر چوری کی تھی صحابی نے، اس لیے وہ اس پہ آگ بن کے دہک رہی ہے۔ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے روایت 6707، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے دوستو۔ اس کے مطابق ایک صحابی نبی علیہ السلام کی سواری سے کجاوا اتار رہا تھا، مطلب کچھ سامان اتار رہا تھا، تو اتنے میں سے ایک تیر آ کے اس کو لگا اور وہ فوت ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو شہید ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے کہا نہیں، اس نے چونکہ چادر چوری کی تھی تو اس لیے یہ شہید نہیں ہے اور اس پہ آگ بن کے دہک رہی ہے۔ ان روایتوں پہ ان کا ایمان ہے۔ اس کی سند دیکھیں، یہ خبر واحد ہے، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ ان سے بیان کرنے والا جو تابعی ہے، جو ابو ہریرہ کا اسٹوڈنٹ ہے، سالم ابو الغیث مولا عبداللہ بن متی، یہ جو بندہ ہے یہ متوفی 91 ہجری ہے، 91 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ معاصرین ہم زمانے میں سے اس کو کسی نے سکا نہیں کہا۔ یحییٰ بن معین اور متاخرین کی توثیق مردود ہے۔ ہمیشہ جرح اور تعدیل معاصر کی لی جائے گی، ہم زمانہ کی، جس طرح میں اور آپ ایک ہی زمانے میں ہے نا، ہم زمانہ ہے ہم دونوں، ہم زمانہ کی جرح اور تعدیل لی جائے گی۔ معاصرین میں سے کسی نے اس کو سکا نہیں کہا۔ یہ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان جاءکم فاسقن، ہے نا، ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس آئے، ان جاءکم، تمہارے پاس، مستقبل یا ماضی کی بات نہیں، حال کی بات ہو رہی ہے۔ ہم زمانہ ہونا چاہیے نص قرآنی کے مطابق جرح اور تعدیل کے لیے۔ تو معاصرین میں سے کسی نے اس کو سکا نہیں کہا، اس لیے یہ راوی مستور ہے، یعنی جس کے حالات چھپے ہوئے ہیں، اس لیے یہ سندن روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کا آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے، اسکرین شاٹ آ رہا ہے 3062، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی جو بڑی بہادری سے لڑے اور ان کو زخم لگے تو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے خود کو مار دیا، مطلب خودکشی کر دی نا۔ تو نبی نے کہا یہ آگ میں جائے گا نا، چونکہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اچھا، یہ روایت بھی ضعیف ہے سندن، کیونکہ ابن شہاب الزہری مدلس ہے۔ کوئی کہے جی انہوں نے سماع کی تصریح کی ہے، تو زیادہ تر روایات میں وہ مدلس ہے، اور یہ جو سماع کی تصریح آتی ہے یہ شاگردوں کی طرف سے آتی ہے۔ جب اختلاف ہو تو پھر اس روایت کو تدلیس پر محمول کیا جائے گا۔
اس لیے یہ روایت بھی سند ضعیف ہے. ان ضعیف روایات پر انجینئر مرزا کا عقیدہ ہے. اس کا میں کلپ دیکھ رہا تھا, وہ منہ بنا کے نا, وہ قرآن شریف کی آیت ہے نا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب صحابہ سے اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے, اچھائی یعنی جنت کا وعدہ. اللہ نے تفریق نہیں کی, اور یہ اس کو منہ بنا کے کہہ رہا ہے. یہ جو پہلے والی روایت پڑھی ہے میں نے, جس میں ایک صحابی کو تیر لگا, 6707 والی, یہ روایت پڑھ کے وہ تمسخر اڑا رہا ہے نا انجینئر, ہنس رہا ہے, کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَكُلًّا نعوذ باللہ من ذالک. اس کا انداز آپ دیکھیں, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں, یہ والی روایت کا لکھ کے آگے اس کا نام لکھ دیں نا انجینئر کا, آ جائے گی روایت یوٹیوب میں. مذاق بنا رہا ہے, آیت کا مذاق بنا رہا ہے. بتائیں پھر, آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں منکرین قرآن نہ کہیں, پھر کیا کہیں آپ بتائیں. پھر یہ پکے روایت پرست قرآن کے دشمن ہے, عملی طور پر, پریکٹیکل طور پہ قرآن کے دشمن ہے. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ قصے کہانی کی طرف, وہ فلاں نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں سننا, جو روایات میں جو ضعیف راوی کہہ رہے ہیں وہ سننا ہے, اور اس پہ ایمان بنانا ہے نا. اور تو انجینئر وہ مذاق بنا رہا ہے نا, وَكُلًّا وَكُلًّا. اس کا آپ انداز دیکھیں کہ کس طرح مذاق بنا رہا ہے اس آیت کا, اور کہہ رہا ہے کہ جی وہ دیکھیں صحابہ نے بھی کہا یہ جنتی ہو گیا. تو وَكُلًّا اس جو آیت کا نا, وہ مذاق اڑا کے کہتا ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں نا یہ ٹھیک ہیں. مطلب اس کے کہنے کا مقصد, جو مختصر جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت نیچے ہوگی, حدیث جو بخاری کی اوپر ہوگی. ہم قرآن کو حدیث کے آئینے میں چشمہ لگا کے دیکھیں گے, یہ کہہ رہے ہیں انجینئر. اور ہم کہتے ہیں ہم اس طرح کی روایات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. میرے پیارے قرآن کے آگے جو بھی چیز آئے گی اس کو اٹھا کے ہم دیوار پہ پٹخیں گے, آواز بھی آئے گی. قرآن جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, باقی کتابیں تو شے ہی کوئی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ میرا رب کا فرمان ہے کہ قرآن کی اتباع کرو, جیسا کہ یہ آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے. خود شیعہ حضرات کی اصول کافی میں لکھا ہے کہ ہر روایت کو قرآن پر پیش کیا جائے گا. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بھی لکھا ہے, نبی کی آخری وصیت تھی صرف اور صرف قرآن تھامنا. ان میں ہم میں فرق یہ ہے کہ یہ گھوم پھر کے قرآن کی طرف آتے ہیں, ہم سیدھا آتے ہیں. تو یہ ان کے عقائد ہیں کہ صحابی چور تھا, صحابی فلانا تھا. جس کا ٹیچر نبی ہو وہ اس طرح کی حرکتیں تو کر ہی نہیں سکتا. یہ میرا اپنا ذاتی ایمان ہے, اور یہ میں نے ایمان کہاں سے حاصل کی؟ یہ قرآن سے حاصل کی ہے. میرے اللہ نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب کا کہہ دیا, اللہ نے کوئی تفریق نہیں کی. اب جو تفریق کرے صحیح بخاری کی روایتیں مان کے, وہ جانے اور اس کا ایمان جانے. دوستو اسی طرح انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کی روایات کا آپریشن جاری رہے گا. اور یہ جو منکرین قرآن ہیں, جو بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں, ان کے عقائد کو اسی طرح ایکسپوز کیا جائے گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ بنے رہیں, چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں, اور جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. قرآن زندہ باد.